الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول بعد الصلاة والسلام عليك يا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. سب سے بالا والا. سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس کے اندر نہایت ادب اور احترام کے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس و اشرف و انور کے اندر نہایت ادب اور احترام کے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ کے اندر دعائے رب لم یزل آئے ساری اس خوبصورت حاضری اپنی عظیم بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سب مسلمانوں کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی جلدی نال انشاءاللہ آپ چند منٹوں کی حاضری پیش کرنی ہے۔ آپ حضرات علم کے اندر ہے کہ آج وہ عظیم رات ہے کہ جس رات نو تلاش کرنے واسطے اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سبحانہ تو بندی کوئی نہیں، بڑے بڑے چیزوں کو بندی لگ جاتی ہے، لیکن سبحانہ تو بندی نہ جے لگی ہے تو نہ ہی لگ سکتی۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ سبحانہ تو بندی لگ سکتی ہے، انہوں کی مرضی ہے، تو باقی سارے کر کے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم برہان رشید کے وچوں میں اس رات کے متعلق ہی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ بے شک اساں اس لیلۃ القدر عزت والی رات دے اندر ہی اسی قرآن نازل کیتا ہے۔ اس رات دے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے، کنے اسی انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر والی عزت والی رات میں۔ فرمایا اللہ فرماندا ہے اسی قرآن نو اس رات دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن کریم تو پہلے بھی کئی کتاباں نازل فرمائیاں، کئی صحیفے نازل فرمائے، لیکن قرآن دی ایک علیحدہ شان ہے، عظمت وراء الورا ہے۔ اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، تورات اللہ کریم نے نازل فرمائی، انجیل اللہ کریم نے نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ خالق کائنات نے جدوں بھی کوئی کتاب نازل فرمائی یا کوئی صحیفہ نازل فرمایا، اللہ کریم نے نبی نو فرمایا کہ اے نبی کوہ طور تے آ میں تینوں کتاب دینا، فلاں مقام تے آ میں تینوں کتاب دینا، فلاں جگہ تے آ تینوں میں کتاب دینا، فلاں جگہ تے آ میں تینوں فلاں میدان تے آ میں تینوں صحیفہ دینا۔ لیکن جدوں اللہ دے سونے محبوب دے قرآن نازل کرن دی باری آئی، اللہ رب العالمین دی بارگاہ جبرائیل عرض کرتے ہیں سونا ربا قرآن میں کتھے دے کے آواں، تیرا محبوب کتھے آیا میں قرآن دے کے آواں؟ رب نے فرمایا جبرائیل ہن قرآن لے کے تو نہیں جائے گا، بلکہ اپنے محبوب میں قرآن واسطے نہیں بلاواں گا، بلکہ جتھے جتھے میرا محبوب جائے گا تو خادم بن کے قرآن کے آتا رہ کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، قرآن دی ایک علیحدہ شان ہے۔ حضور سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اگر پہاڑاں تے نازل ہوندا تے پہاڑ اللہ دے خوف دے نال ریزہ ریزہ ہو جاندے، ختم ہو جاندے، ملیاں میٹ ہو جاندے، پہاڑ دا وجود ختم ہو جاندا اگر ذوق ہوئے قرآن پڑھ لئیے۔ میرے خیال دو چار بندے نا ذوق ہے، باقی سارے گل کی بولو سبحان اللہ۔ بڑا زور لگتا ہے، کیوں جی؟ بڑا زور، آپ سارے ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا، پوچھو گا زور لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو پتہ لگتا ہے جڑا بندہ کوڑی چڑھیا ہوتا ہے۔ آپ تو سارے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والے ہیں نا جی، تو کم از کم جڑا کام تھوڑے دن وہ تو کریا کرو نا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن فرمانے فرمایا رب دا اعلان ہے اگر میں قرآن پہاڑاں دے نازل کر دیندا پہاڑ اللہ دے خوف نال ریزا ریزا ہو جاندے ختم ہو جاندے وجود ختم ہو جاندا. ربا پھر تو کی کیتا رب کائنات نے فرمایا نزل علی محمد فرمایا او قرآن جدا وزن پہاڑ نہیں سی اٹھا سکتے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے رب دا اعلان ہے میں اس قرآن نو اپنے محبوب محمد دے سینے تے نازل فرما چھڑے آئے. وہ قرآن جدا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. پہاڑ اللہ دے قرآن دا وزن نہیں اٹھا سکتے. پتہ لگیا اللہ نے اپنے محبوب دے سینے نو پہاڑا تو بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی. اور پھر گل اتنے ختم نہیں ہو گئی بلکہ کائنات کے اندر ایسے ایسے درندے اور جانور بھی آئے جنہیں آخیا سی قرآن ختم کر دیاں گے قرآن کا نام و نشان نہیں رہے گا بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ 12 سال دا بچہ اپنے سینے قرآن محفوظ کر کے قرآن کائنات کرتا ہے. اور قرآن پاک تو پہلے جتنی بھی آیتیں قرآن پاک دے پہلے جتنی بھی آسمانی کتاباں نازل ہوئی ہیں کائنات دے اندر جتھے مرضی جا کے دیکھ لو کسے اللہ دی کتاب دا کوئی تانوں حافظ نظر نہیں آئے گا. جس جگہ پہ چلے جاؤ قرآن دا حافظ نظر نہیں آئے گا انجیل دا حافظ نظر نہیں آئے گا زبور دا حافظ نظر نہیں آئے گا. جڑے پنڈ چلے جاؤ جڑے شہر چلے جاؤ جڑے محلے چلے جاؤ جڑے گھر چلے جاؤ اللہ دی عزت کی قسم ہے کسے اور کتاب دا حافظ نظر نہیں آئے گا. جتھے جاواں گے سانو قرآن دے حافظ نظر آئے گا. جتھے جاواں گے سانو قرآن دے حافظ نظر آن گے. اور اے صدقہ کملی والے آقا علیہ السلام کا اللہ نے اپنے محبوب صدقے عظمت عطا فرمائیاں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان دے سینے دے وچ قرآن ہے اللہ دی تیار کیتی ہوئی جہنم دی آگ اس بندے تے حرام ہو جاتی ہے جدے سینے چ قرآن ہے. اور یہ جڑی حدیث پاک نے جی یہ پہلے بھی تسی سنی ہونی ہے اور میں یہ ایک نقطہ میں عرض کرنا ہے اور مرضی ہے کہ جو سمجھ آئے گی پتہ نہیں کنوں سمجھ نہ آوے. اللہ دے سونے نبی نے پورے قرآن دا ارشاد فرمایا کہ پورا قرآن جے سینے چ ہوئے انہوں آگ نہیں لگنی بلکہ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن دی ایک صورت بھی جے سینے چ ہوئی انہوں جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی. قرآن دی جنگ بدر ہوئی نا جدوں تے کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے حضور دے غلام صحابہ اکرام شہید ہو گئے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ دی بارگاہ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہن اننے جنازے کٹھے کیویں پڑھاں گے. اگر تہاڈے جو کسی دوست دا کوئی موقع بنیا ہوئے زیادہ ایک تو زیادہ جنازے پڑھن دا موقع ملیا ہوئے تے وہ پھر ترتیب ہوندی کہ ایک اگے جنازہ پھر اگے اس طرح ترتیب سے رکھے جاندے ہیں. اور صحابہ دا سونا اننے زیادہ جنازے کیویں پڑھاں گے کٹھے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دے وچوں او بندے لبو جدے سینے چ قرآن زیادہ ہے جدے سینے چ قرآن زیادہ ہے سب تو زیادہ قرآن تینوں یاد ہے فرمایا سب تو اگے او دی میت رکھو سب تو اگے او دی میت رکھو. پتہ لگیا اللہ بھی قرآن دے حافظ نال پیار کردا ہے اللہ دا محبوب بھی قرآن دے حافظ نال پیار کردا ہے. اور اتنے لمحہ فکریہ دینا چاہنا اگر کسی حضور دے غلام دے 2 بیٹے ہون اللہ پاک معاف فرمائے اللہ پاک معاف کرے ایسا کسی دشمن نہ بھی نہ ہوئے ایک بچہ ٹھیک ہے تے ایک بچہ معذور ہے اکھاں تو نبینا ہے یا اپنے دے جسم دا کوئی حصہ کمزور ہے ایک لت کمزور ہے ایک بازو کمزور ہے. ساڈی سوچ ساڈی فطرت بن گئی ہے
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕਰਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ کو ਛੱਡ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। میں کہا دوسرے کا چار پانا ہی انہوں بڑھا کر قرآن دا حافظ بن گئے اور دین دا عالم بن گئے، کائنات کے اندر گلی گلی محلے محلے جا کے مصطفیٰ دے قرآن دی تلاوت بھی کر سکے اور اللہ دے بندیاں دی ہدایت دے لوگوں لے کے بھی آ سکے۔ صحیح سلامت انہوں قرآن پڑھا، دین صرف اس لے کے رہ گیا کہ اسی کمزور بچے نو اسی دین واسطے وقف کر دیں۔ ایک منگن والا سی فقیر بازار اندر گیا نا جی، انہیں فروٹ دی ریڑھی تے گیا، انہیں کہا انہیں اپنا حلیہ فقیراں والا بنایا منگن والے والا، انہیں کہا مینوں اللہ واسطے کچھ دیو، اللہ واسطے مینوں کچھ دے۔ انہیں جڑے چنگے چنگے فروٹ سن وہ اگے جوڑ کے رکھے ہوئے ریڑھی تے، اور جڑے تھوڑے جے گلے ہوئے سن وہ تھوڑا جے پیچھے اپنے کول رکھے ہوئے۔ ان فقیر نے آخیا مینوں اللہ واسطے کچھ دے، انہیں جڑا گلیا سڑیا سیب سی انہیں اٹھا کے انہیں ہاتھ رکھ دیتا، گلیا سڑیا خراب سیب خراب فروٹ انہیں وہ ہاتھ منگن والے ہاتھ رکھ دیتا۔ بندہ وہ فقیر وہ سیب لے کے تھوڑی دور چلا گیا، انہیں اپنا حلیہ تبدیل کیتا، اچھے کپڑے صاف کپڑے پہنے اور آ کے 10 روپے جیب جو کرنے لگا، اے ہن میرے واسطے 10 روپے کا سیب دے دے۔ انہیں 10 روپے رکھ کے ایک اچھا سیب دیتا، انہیں ایک جڑا گلیا سیب سی وہ بھی اپنے ہاتھ رکھ لیا، جڑا اچھا سیب سی وہ بھی اپنے ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں کہا مالکا ویکھ تیرے بندیاں دے کام، تیرے واسطے آ دیتا ہے تے میرے واسطے آ دیتا ہے، مالکا تیرے واسطے آئے میرے واسطے آئے۔ لمحہ فکری ہے جیڑا کائنات دا رب جن نے سانو ماں دے پیٹ کے اندر بھی بھوکا نہیں رہن دیتا، جدو دنیا دے دے بھوکا مار دے گا۔ دنیا تے آئے گا بندہ، رب نے وعدہ کیتا ہے، فرمایا واللہ خیر الرازقین، فرمایا بندیا رزق دا وعدہ میں رب نے تیرے نال کر لیا ہے، رزق دا وعدہ رب نے کر لیا ہے۔ گل لمبی نہ ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال او کما قال، اللہ نے سونے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، اپنے بچوں نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت اولاد دے سینے داخل کرو۔ سبحان اللہ کیا چھڑو، اپنے نبی دی محبت اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب اہل بیت ہی، اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا وتلاوت القرآن، اور قرآن پڑھنا اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کدی ایک قرآن دی آیت لے کے حضور دی بارگاہ چاندے، کدی 2 آیتاں، کدی 3 آیتاں، کدی 9 آیتاں، کدی پوری صورت لے کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ اور قرآن کریم دیاں تقریباً کم و بیش 6666 آیتاں، 6666 آیتاں، اگر ہر وراں ایک آیت بھی لے کے آندے ہون تے کنے پھیرے لگ دیں؟ 6666 انہیں چکر لگ دے ہون گے پھر ایک ایک آیت، حالانکہ ایک آیت آئی نہیں، کئی بار ایک آیت آئی ہے، کئی بار 3 آیتاں، کئی بار 9 آیتاں، کئی بار 11 آیتاں، کئی بار پوری صورت بھی نازل ہوئی۔ لیکن چلو اس رولے جو کڈ کے اگر ایک ایک آیت بھی لے کے آئے ہون جبرائیل تے 6666 پھیرے لگ دیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریلا میرے کول تو کنے کو بار آیا ہے، میرے کول تو کنے کو بار آیا ہے۔ اچھا ہن کوئی دوجا بیٹھا ہوئے نا، انہیں کہنا لے نبی نو پتہ ہی نہیں سی تاں پوچھے ہے، نبی نو پتہ ہی نہیں سی تاں پوچھے ہے۔ میں کہا جدو استاد کسی اپنے شاگرد نو پوچھتا ہے بیٹا گنتی سنا، تو استاد نو گنتی نہیں آندی ہوندی؟ میں کہا تیری عقل تو بھی صدقے جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل میرے کول کنی کو بار آیا ہے؟
ہاتھ بن کر کے سونا میں تواڈے کول 24,000 بار آیا. تھوڑے نہیں یار گج کے سبحان اللہ کہہ چھڑو. جبریل کریم آقا دی بات کیتا سونا میں 24,000 بار آیا. میرے آقا نے فرمایا قرآن کی آیتاں 6,500 نے, تو 24,000 والا کی لینا ہے؟ جبریل کا عرض کرتے ہیں سونا میرا مقام سدرا ہے, میں سدرا دے مقام تے رہنا. بیت المعمور دا میں خطیب ہاں, اتنے میں لوگ فرشتیاں میں نماز پڑھانا, اتنے فرشتیاں میں خطبہ دینا. میرے آقا نے فرمایا 24,000 والا میرے کول کی لینا ہے؟ جبریل کا جملہ سنو. جبرائیل علیہ السلام سونا میں سدرا دے مقام تے رہنا, جب میرا سدرا دے دل نہ لگے تو میں تہاڈی بارگاہ تے آ جانا. جب میں تہاڈے کول آنا میرا دل تہاڈے کول آ کے لگ جانا ہے. پتہ لگیا اے سنی ایویں مدینہ مدینہ نہیں کرتے. اگر ذوق ہوئے شیر پڑھ لی ساڈا تو صبح شام یہی ترانہ ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. پڑھ لو جنہ کا تمنا کے خواہش ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں, میں سو جاؤں یا. یہ رات سون والی نہیں, یہ جا کے ذکر کرنے والی رات ہے. تو کرو نا پھر ذکر, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات جبرائیل کہتے ہیں سونا میں تواڈے کول 24,000 بار آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے, جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں آقا تسی پڑھو الف. میرے آقا نے فرمایا میں جاننا چپ کر. میرے آقا نے فرمایا میں جاننا چپ کر, اور کو گل کر. جبرائیل نے دوسرا سوال کیا سونا تسی پڑھو لام. میرے آقا نے فرمایا میں بھی جاننا. تسی نہ بولیا جی اوے او کاکا اوے او میرا پتر یار کو ٹینشن تے دس دیو. میں ٹی سی کرنے والا مول بھی نہیں ہے گا, آپ حق کی گل کرنی سننی ہے تو ٹھیک ہے نا, تو دعا کر دیں. سبحان اللہ. جبرائیل تو سونا پڑھیے لام. میرے آقا نے فرمایا میں جاننا چپ کر, کو اور گل کر. پھر سونا میم. میرے آقا نے فرمایا میں یہ بھی جاننا, میں یہ مطلب بھی جاننا, کو اور گل کر. ہاتھ مالا سونا میں رب کو لے کے آن والا, میرے تو علاوہ ہور کوئی جانتا کوئی نہیں, تسی کیویں جانتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میرا تے رب دا رشتہ ہی ایسا ہے, تو تے اج ساڈے وچ آیا ہے نا, رب نے ازلا تو مینوں سارا علم دے کے کائنات وچ بھیجے ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا میں سارا جاننا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا الف دے بارے بھی میں جاننا، لام دے بارے بھی جاننا، میم دے بارے بھی جاننا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں سونا لجپالا کریمہ میں دے رب کو لے کے آن والا ہاں، تواڈے کول آیا وارتا یا رسول اللہ اے دے بارے تے میں بھی نہیں جاندا، انہاں دے بارے میں بھی نہیں جاندا یا رسول اللہ تسی کیویں جانتے ہو؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم ارواح دے اندر رب نے سارے علم میری جھولی چ پا چھڈے نے۔ رب نے فرمایا محبوبہ صرف محبوب سارے نبیاں جو تینوں بنایا ہے، لہذا ساری کائنات دا علم اکٹھا کر کے محمد تیری جھولی چ پا چھڈیا ہے۔ اسی پھر ترجمہ میں کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دی شان انوکھی ہے۔ ہے ذوق پڑھن دا؟ تھوڑا جائے میں چھٹاکی کو بہت زور نہیں لانا کہ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ میں اپنے ذمہ تے نہیں لینا کوئی بندہ، میں تے آپ بڑا کمزور جا بندہ۔ ذرا سرکار دے کمی دے غلام بن کے اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے، اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ، اللہ دے پاک کلام جو تورات بھی رب کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے۔ رب نے نبیوں کو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے محبوب نو بھی وہ عزت عطا فرمائیاں نے جڑیاں کسی نو پہلے عطا نہیں فرمائیاں، تے رب نے محبوب دے صدقے قرآن نو بھی وہ عظمت عطا فرمائیاں نے جڑے کسی اور کتاب نو بھی عطا نہیں فرمائیاں۔ اس واسطے اسی کہنے اللہ دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے، جن نبیاں جو سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو تو قرآن نو چھونا بھی منع ہے، قرآن نو ہاتھ لانا بھی منع ہے۔ اگر الماری دے وچ کافی ساری کتاباں پئیاں ہون، باپ کہندا بیٹا او سائنس دی کتاب چک کے لیا، بیٹا جائے گا اور انہیں ایک کتاب کڈے گا، وہ اور کوئی کتاب بھی رکھے گا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پنجویں، پھر چھویں، دیکھتا رہے گا۔ جدو وہ سائنس کی کتاب نکلے گی پھر انہوں چاڑے گا صاف کر کے، پھر اپنے والد کو لے کے آ جائے۔ ایویں ہی ہے نا جی، اگر والد صاحب کسی اور کوئی کتاب آکھن وہ تلاش کرے گا، لبے گا، پھر لے آوے گا۔ جدو والد صاحب آکھن گے بیٹا قرآن لے کے آ، جدو ابا جی کہن گے نا بیٹا قرآن لے کے آ، تے بیٹا ان کدھر جائے گا؟ الماری وال جائے گا؟ نہیں، آکے کہ ابا جی میں پہلے وضو کر لوں، پہلے میں وضو کر لوں۔ پہلے وضو کرے گا بیٹا، بچہ وضو کر کے پھر الماری دے کول آئے گا، پھر انہوں ایک کتاب کر کے ویکھنی نہیں پائے گی، دوسری نہیں دیکھے گا، تیسری دیکھے گا، بلکہ سیدھا وضو کر کے الماری کو لا کے جس کتاب کے خلاف چلیا ہوئے گا کتاب کٹے گا، چوم کے کھاتے لائے گا، وہ کتاب چوم کے ادب احترام اپنے والد کی باتیں پیش کر دے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لیکن اتنے پھر لمحہ فکریہ ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، قرآن کو چھاڑ دیتا ہے، قرآن صرف قسم دین واسطے رہ گیا ہے۔ قرآن گھراں دے اندر دیکھو الماریاں دی زینت بنے ہیں، منا من مٹی چڑھی ہوتے، کسی نو کھول کے زیارت کرن دی بھی توفیق نہیں کہ اسی صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کر لئیے، پھر اسی پیراں کول بھج پینے، پیر جی تویز جو شیطان اپنے گھر تے کس نے جادو کر چھڑیا ہے، میرے پتر تے چڑیلاں چمڑ گئی ہیں، میرے بچے نو دورے پین لگ پین۔ میں کیا
چولی صاحب دورہ تو پہلے تھانوں پیا ہوا ہے، پہلے اپنے تویز کਢਾਓ نا، پھر تہاڈی اولاد دے باری تو بعد چ آنی ہے۔ انہاں کہا جی مینوں کیویں چڑیلا چمن گیا، میرے تویز کیویں پی گیا؟ میں کہا تو ساری زندگی قرآن کھول کے پڑھے، قرآن کھول کے تو نہ پڑھے، صبح دی نماز واسطے تو اٹھے نا آکھے میرے تو بڑا مومن کوئی نہیں، میرے تو بڑا کاری کوئی نہیں، میرے تو بڑا ایمان والا کوئی نہیں، میرے تو بڑا نیک کوئی نہیں۔ میں کہ کائنات کے اندر سب تو بڑا بدبخت ہوئے جن کے گھر نہ قرآن دی تلاوت نہ فجر دی نماز پڑھی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر دے اندر بیماریاں ہون، جس گھر دے اندر تویز تاگے پریشانیاں مشکلاں آ جان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گھر دے وچ قرآن دی تلاوت کرو، ساری پریشانیاں مک جان گی۔ اچھا اتنے رہ کے ایک اور گل سنو، قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی شانہ والی تے عظمتہ والی لاریب کتاب ہے کہ قرآن اگر کسی الماری تے رکھیا ہوئے، کسی پھٹی تے پیا ہوئے، کسی جگہ تے پیا ہوئے، اگر کوئی بندہ وہ ایک ہور قرآن لیا کے وہ دے اتے رکھ دے، گل ٹھیک ہے؟ اگر قرآن پیا ہوئے کوئی ہور کتاب ریاضی دی سائنس دی اتے لیا کے رکھ دے، پھر بولو تو صحیح ہے، پھر گل ٹھیک؟ گل ٹھیک؟ تو والد صاحب یا کوئی بھی بڑا کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا، بیٹا قرآن دے اتے ریاضی دا کام نہیں، قرآن دے اتے سائنس دا کام نہیں، قرآن دے اتے کیمسٹری نہیں آ سکتی، قرآن دے اتے بایو نہیں آ سکتی، تے جے قرآن دے اتے قرآن رکھ دیے تے پھر والد صاحب کہہ کے ہون ٹھیک ہے، ایویں نا جی؟ قرآن دے اتے اگر کوئی ہور کتاب آ جائے تے گل غلط ہو جائے گی۔ اگر قرآن دے اتے ایک قرآن آ جائے گل ٹھیک ہے، دو آ جان گل ٹھیک ہے، تین آ جان گل ٹھیک ہے، چار آ جان گل ٹھیک ہے۔ اچھا وہ قرآن نازل کتنے ہویا ہے؟ آقا دے سینے تے، حضور دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ اچھا مینوں دسو اگر ایک قرآن دے اتے قرآن رکھیا جائے گل ٹھیک ہے، مصطفیٰ دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو کندھے تے اٹھایا ہے، سبحان اللہ بول چھڈو یار، امام حسن حسین کو کندھے تے اٹھایا ہے۔ جدوں بچہ کندھے تے بیٹھا ہوئے بچے دے پیر کتنے ہون گے؟ بولو تو صحیح یار، بچے دے پیر کتنے ہون گے؟ سینے تے، تے قرآن نازل ہے حضور دے سینے تے۔ میں کہا گل تے پھر مک گئی نا، اللہ رب العالمین نے دسیا ہے اگر قرآن تے کوئی ہور شے رکھ دیتی ہے قانون ختم ہو جاتا ہے، غلط بدلا جاتا ہے، وہ گل غلط ہو جاتی ہے، ادب کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اگر قرآن دے اتے قرآن آ جائے گل ٹھیک ہے۔ میں کہ مصطفیٰ نے عملی کا عمل کر کے دسیا ہے، میرے سینے چ قرآن ہے اور میرے کندھے پہ حسین ہے، فرمایا حسین بھی قرآن دے نال ہے اور قرآن بھی حسین دے نال ہے، فرمایا علی دا سارا گھرانہ قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے گھرانے دے نال ہے۔ فرمایا قرآن دے اتے قرآن آ جائے گل ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے دسیا ہے کہ اہل بیت اطہار وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جڑا جنہ تعلق قرآن دے نال ہے اور قرآن دا تعلق اہل بیت اطہار دے نال ہے۔ خارجیاں دے نال مولا علی شیر خدا دی جنگ ہو گئی، بڑی قابل توجہ بات ہے، خارجیاں نال حضور دے پیارے غلام مولا علی شیر خدا دی جنگ ہو گئی۔ ہن خارجی کون سن؟ جنہ دے بارے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا یقرؤون القرآن، اللہ بخاری شریف ہے، آقا نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، فرمایا کئی لوگ ایسے نے قرآن پڑھ دیں لیکن ایتھوں ہوتے ہوتے ایتھوں قرآن نہیں پڑھ دے اور دعویٰ کرتے ساڑھے تو وڈا مومن کوئی نہیں، ساڑھے تو وڈا نیک کوئی نہیں، ساڑھے تو وڈا کاری کوئی نہیں۔ وہ لوگاں نے مولا علی نال جنگ ہو گئی۔ ہن مولا علی شیر خدا ادھر تلوار ہاتھ لے کے کھڑے اور خارجیاں نے اپنے ہاتھاں وچ قرآن چکیا ہوا ہے، خارجیاں نے اپنے ہاتھاں وچ قرآن اٹھایا ہے۔ وہ قرآن اٹھا کے لوگوں کو دسنا چاہتے ہیں علی جھوٹا تے اسی سچے ہیں۔ اج بھی کئی ہے نا جی قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اسی بڑے وڈے کاری ہیں۔ میں کہ میاں صاحب کا پوچھ لئیے کہڑا قرآن دا کاری ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ دیا سبحان اللہ۔
او کشمیر دی تتی دا بے تاج بادشاہ انہوں نے فرمایا قدر نبی دا سبحان اللہ ایک قسمہ توڑو تے سبحان اللہ بولو او کشمیر دی تتی دا بے تاج پنجابی دا شاعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان بیان کرتے ہیں فرمایا قدر نبی دا کوئی ایک ہی جان قدر نبی دا کوئی ایک ہی جان نجدی لوگ کمینے قدر نبی دا سنی جان صاف دنا دے سینے مولا علی نے دسیا ہے فرمایا قرآن چکن والے نیک نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے قرآن علی دے نال ہے علی قرآن دے نال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بھی کوئی خاص حکم ارشاد فرمان دا اللہ رب العالمین فرمایا محبوبہ تو اپنے امت کو حکم دے قل هو اللہ احد محبوبہ تو فرما ربا تو کائنات دا رب ہے تو ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے تو آپ کیوں نہیں کہہ دیندہ اللہ فرماندا سونا یہی تے میں تیرے بندے نو دسیا امت نو دسنا چاہنا کہ جدوں کسی نے رب کولوں کوئی شے لینی ہوے نا ڈائریکٹ میرے کولوں منگن دی کوشش نہ کرے اللہ مولا تیرے کولوں لینا ہے مولا تیرے کولوں اسی کسے ولی نو مانتے ہی نہیں اسی کسے نبی نو مانتے اسی تے رب کولوں لینا ہے میں کہا کنجرا دکان تے چینی کیوں لین جانا ہے اتو رب نے کہا مولا اتو ایک کھان دی بوری سٹ اتو گوڑ دیاں پیسیاں سٹ انہیں کہنے نے رب کو منگو جیڑی شے منگنی ہے تے کھلا لین واسطے سنیاں دے بوئے تے آ جاندے ایویں ہے نا جی گل سیدھی کرنی ہے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا میاں صاحب نے کمال ترجمانی فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا محبوبہ تو بول ربا کیوں میں کیوں بولا رب اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہہ سکنا لیکن میں تیرے کو گھمانا جانا مولا وجہ کی اللہ رب العالمین فرماتا محبوبہ میں تیرے چہرے وال دیکھنا میروں تیریاں بولیاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے تے میاں صاحب نے ادھر پیا فرمانے نے فرمایا ککھ سواد نہ ککھ سواد نا مصری اندر کھنڈا بھی جگ گٹھیاں پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اچھا بابا جی نے پوچھا ہے 100 روپیہ مینوں دیتا ہے کہ یہ نبی دی شان واسطے دیتا ہے تسی بولو خاں میری کی اوقات ہے میری کوئی اوقات نہیں اجلا تسی مینوں چوک کے ممبر تے بٹھا دیتا ہے یہ میرا کوئی کمال ہے کہ نبی دی عزت صدقہ ہے او حال لین دے کتے نو بھی دسنا ہے مصطفیٰ دے غلام زندہ نے اجے میرے آقا دی گستاخی نہ کریں ساڈے قرآن دی توہین نہ کریں مصطفیٰ دے غلام زندن اور اسی کائنات دے ہر کتے نو دسنا ہے مصطفیٰ دے غلام جیتے بھی نبی دے نام دے نے مرد بھی نبی دے نام دے لوگ بک بک کر دینے میڈیا تے آ کے نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کیا امن کا درس دینا ہے کدو دینا ہے جدو کوئی کتا پونکے نا جدو کوئی بکواس کرن لگ پوے تے پھر مولا علی بھی تلوار جو کے میدان چ آ جاندے صدیق اکبر بھی تلوار لے کے میدان چ آ جاندے ابو عمر فاروق بھی تلوار جو کے میدان جاندے سرکار کے سارے غلام تلوار جو کے میدان جاندے میں کہتا 1400
1400 سال گزر جان تو بعد بھی غازی ملک ممتاز قادری دسیا ہے کہ سرکار دی بارگاہ کوئی کتا 1400 سال بعد ہی پہنچے تے پھر بھی وہ جیل دا حق نہیں بلکہ واسطے جہنم کر دینا چاہیے، انہوں واسطے جہنم کر دینا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا نا کہ امام صاحب جدوں کوئی بندہ کسی نبی دی توہین کرے تو اس نبی دی امت کو کی کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال پوچھا، فتویٰ لیا، امام مالک رحمت ہوں میرے ورگے مولوی تے نہیں سانا جی، امام الائمہ جنہاں نے فقہ دا لوگوں درس دیتا ہے، ساری زندگی سرکار دی محبت کے اندر حدیث پاک پڑھایا ہے اور قرآن پاک پڑھایا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جدوں کسی امت دے ہوندیاں اس نبی دی توہین ہو جائے نا تے امت نو جین دا کوئی حق نہیں، امت نو جین دا حق ختم ہو جاتا ہے، امت نو ویسے مار جانا چاہیے۔ اس واسطے اسی انہوں نے دسنا چاہتے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اسی سرکار دے غلام زندہ آ جائیں۔ اور جدو ملک ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے 26 گولیاں شیطان تاثیر دے سینے سٹیاں اور اس تو بعد کسی نے آخیا جی ہوں نبی دی گستاخی کوئی نہیں کرے گا، ممتاز قادری تے چلا گیا۔ میں کہا ایک ممتاز قادری سی، انہیں کہا مینوں سرکاری نوکری دی پرواہ نہیں، مینوں اپنے چھوٹے 4 سال دے بچے دی پرواہ نہیں، اپنی جوان بیوی دی پرواہ نہیں، اپنے پینا تے پائیاں دی پرواہ نہیں، میں اپنی سرکاری نوکری مدینے والے دے قدماں تو قربان کرنا، اپنی بیوی دی عزت مدینے والے دی عزت تو قربان کرنا، اپنے بچے دی عزت مدینے والے دی قدماں تو قربان کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ممتاز قادری جیل قبر کے اندر چلے گئے، لیکن جس بندوق نال جس رائفل نال گولی چلائی وہ بندوق اجے بھی باہر ہی ہے، وہ بندوق اجے بھی باہر ہی ہے، وہ قبر چ نہیں گئی۔ اس واسطے اسی انہوں نے دسنا ہے کہ مصطفیٰ دے غلام اجے زندہ ہیں۔ ممتاز قادری آپ قبر کے اندر چلے آ گیا، لیکن الحمدللہ سانو فخر ایسے جواناں تے اور ایسے حضور دے غلاماں تے کہ جنہاں نے آن والی امت کو سبق دسیا ہے کہ میں اینا کام کر کے چلے ہاں تے ہن الحمدللہ ہر گھر وچ ممتاز قادری پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک بکری جا رہی سی نا جی، بکری، اس بکری نو پکڑن واسطے گدڑ مگر لگ گیا، گدڑ تے بکری اگے اگے دوڑی جا رہی ہے، گدڑ مگر پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیڑیا پیچھے پیچھے جا رہا ہے پکڑن واسطے، اگے دل آ گئی جنہوں اسی گارا کہنے ہیں کافی سارا، بکری نو نہ پتہ لگیا، وہ پیڑی نو بھی پتہ نہ لگیا، اوتھے بکری بھی جا کے کھب گئی تے گدڑ پیڑیا بھی جا کے کھب گیا۔ ہن پیڑیے نے تے بکری نے آپس گل کیتی، بکری بھی بڑی کوشش کرے نکلن دی، ہن پیڑیا بھی بڑی کوشش کرے نکلن دی، لیکن نکلیا نہ جائے۔ بکری آخر لگی سنا ہوں کی حال ہے تیرا؟ میں کہ حال تو میرا بڑا چنگا ہے پر تو بچ گئی ہے۔ انہیں کہا میں تو بچ گئی ہوں پر ہوں دس ہوں نکلنا کیویں؟ انہیں کہا بکری بڑی خوش ہوئے، وہ روئی جاوے تو بکری خوش ہوئے۔ وہ پیڑیے نے آخیا تو خوش کیوں نہیں، تو بھی تو میرے نال ہی ہے۔ انہیں کہا میرے گلے کسی مالک کا پٹکا ہے، میرا مالک جدوں لبدا ہوئے گا نا گلیاں لبدا پھرے گا، لبدا پھر جدوں میں نہ لبھی انہیں پھر ادھر ہی آنا ہے، وہ ادھر آ جائے گا، وہ پھر مینوں آ کے کٹ لے گا۔ مینوں دس اے مینوں پھڑن والیا پیڑیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ سبحان اللہ، تیرا بھی کوئی مالک ہے جڑا تینوں آ کے شامی کٹ لے گا، تینوں لے جائے گا؟ انہیں کہا گل تو تیری ٹھیک ہے، تیرا تو مالک ہے تو میرا مالک کوئی نہیں۔ اس واسطے اسی دسنا چاہتے ہیں ساڈے مالک حضور ہے نہیں۔ اس واسطے کائنات نصیحت عرض کرنا چاہتے ہیں، کائنات در گلی گلی حکمرانہ پڑھنا چاہتے ہیں، سرکار دے غلام زندہ نے، ساڈا تے آسرا کملی والا ہے، ساڈا تے آسرا ساڈا سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم فقیروں کے
گل لمبی ہو گئی. اللہ رب العالمین دے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چند تشریف فرما نے میرے آقا نے فرمایا کہ پچھلی امتوں دا ایک اللہ دا ولی سی, ایک اللہ دا ولی سی, وہ ہزاراں سال انہیں اللہ دی عبادت کی اور انہوں اللہ پاک نے بڑا اجر ثواب عطا فرمایا. صحابہ کرام تڑپن لگ پے کہ آقا وہ پچھلی امتاں دا وہ اللہ دا ولی وہ دی اینی لمبی عمر پھر وہ دا اینا ثواب اینیاں نیکیاں, آقا ساریاں تو عمریں تھوڑیاں تھوڑیاں نے, ساڑیاں عمریں تھوڑیاں نے, پھر وہ سارے تو ثواب تو بڑھ جائے گا, اجر زیادہ ہوئے گا, وہ دا ساڈا کی بنے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جبریل حکم مولا, فرمایا جا میرے محبوب دی بارگاہ پوری صورت قدر لے جا, پوری صورت لے جا. اور جبریل نے آ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پوری صورت نازل ہو گئی. اللہ رب العالمین کا قرآن آ گیا, فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے, فرمایا اصل قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا ہے, فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, فرمایا 1000 مہینے تو بڑھ کے اس رات کی شان ہے. صحابہ کرام خوش ہو گئے, انہیں کہ جدوں ساری زندگی کے اندر اے لیلۃ القدر والی عزت والی رات آئے گی, اسی اس رات رب دی عبادت کریا کریں گے, اللہ کا ذکر کریا کریں گے, قرآن کی تلاوت کریا کریں گے. میرے کریم آقا نے فرمایا اس رات جیڑا بندہ 2 رکعت نفل پڑھے گا, اللہ رب العالمین اس بندے کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اے عظمت والی رات ہے. اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نماز پڑھ دیا, رکوع دے اندر نے اجے سر نہیں اٹھایا, مسجد جو اذان دی آواز آ گئی. دوسری رات آئی, سجدے پہ سجدہ سر نہیں اٹھایا, مسجد جو اذان دی آواز آ گئی. تیسرا دن ہویا, پھر سجدے پہ گئیاں, سر نہیں اٹھایا, اذان دی آواز آ گئی. مولا میں تیرے محبوب دی بیٹی فاطمہ راتاں ہی چھوٹیاں چھوٹیاں بنائیاں, میں تو رج کے عبادت بھی نہیں کر سکتی. اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رب نے ایک لیلۃ القدر والی عزت والی رات بھی عطا فرمائی ہے. اس رات کو جڑا بندہ 2 رکعت نفل پڑھے انہوں 1000 مہینے کا ثواب عطا ہو جاتا ہے. یہ مقدراں والے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کریم نے یہ سانو ساری زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ عزت والی رات عطا فرمائی ہے. اس رات کو اللہ دی بارگاہ چوں اپنے گناہاں دی معافی منگو, بخشش منگو, رزق واسطے دعا منگو, اپنی اولاد واسطے دعا منگو, جڑے عزیز و اقارب والدین فوت ہو گئے جنہاں دے انہاں دی بخشش واسطے دعا منگو, اپنے چک واسطے دعا منگو, اپنے ملک واسطے دعا منگو, دین اسلام واسطے دعا منگو. اور اللہ دی بارگاہ انہاں ساریاں دعاواں دے نال یہ بھی دعا منگنی ہے, یا اللہ سانو قرآن دا ادب دی بھی توفیق عطا فرما اور قرآن پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, فرمایا کہ اسی اس رات نو قرآن نازل کیتا ہے. قرآن نازل کیتا ہے. قرآن دے 5 حق نے. کنے حق نے قرآن دے؟ 5 حق نے. شاید میرا خیال ایک بار پہلے بھی میں دسیا سی. قرآن دے کنے حق نے؟ پہلا قرآن دا حق ہے قرآن تے ایمان لے آنا. پہلا حق یہ قرآن تے ایمان رکھنا. ساڈا الحمدللہ اس قرآن تے ایمان ہے کہ یہ اللہ دا سچا کلام ہے, اللہ دا سچا کلام ہے. دوسرا قرآن دا حق ہے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا اور ایویں نہیں ساڈے کئی بیلی قرآن ہی پڑھنا جتوں مرضی پڑھ لئیے, نہیں. کسی سنی عالم دین کو بیٹھ کے قرآن پڑھ, کتے تیرا بیٹا گمراہی کی طرف نہ چلے آ جائے. قرآن دا دوسرا حق یہ قرآن پڑھنا. قرآن دا تیسرا حق قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا قرآن دا تیسرا حق ہے. قرآن دا چوتھا قرآن تے عمل کرنا. قرآن دا 5واں حق یہ قرآن پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, عمل کر لیا, پھر اس قرآن نو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا. قرآن دے 5 حق نے. ہن اسی اپنا اپنا گریبان ویکھیے کہ قرآن جو ساڈے نبی تے نازل ہویا ہے
تے اسی قرآن دے کنے حق ادا کر لینے تے کنے رہندے نے. بس یہی لمحہ فکری ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماندا ہے، فرمایا کہ قرآن پڑھیا کر. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں ہوں قرآن نہیں پڑھیا میں کی کراں. اگر قرآن نہیں پڑھیا صبح اٹھ کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ باجماعت، اور گھر جا کے گھر دے سین وچ تکیہ رکھ کے سرانا رکھ کے اتنے قرآن پاک رکھ کے پڑھنا شروع کر دے، اور اتنے انگلی پھیریا کر، اور دل چ آخیا کر یا اللہ اے بھی حق ہے، اے بھی حق ہے، اے بھی حق ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 7 دن نہیں گزرن گے تیری اولاد بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائے. تیری اولاد اسی خود عمل نہیں کرتے، اسی کسی کو کہہ کے پھر وہ عمل کیویں کرے گا. اسی خود پہلے عمل کریے تاکہ ساری زبان دے اندر چاشنی ہوئے اور ساڈا کیا بھی دوسرا بندہ سن کے عمل کرے. اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ پاک سانوں عمل توفیق عطا فرمائے.